الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا قاسم والله يعطي أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرگوں اور بھائیوں، میں اس کشمکش میں ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس پہلو کو ذکر کیا جائے۔ اگر قرآن کریم سے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں لا تنقضی عجائبہ، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے، تو میرا نبی بھی ایک چلتا ہوا قرآن ہے، اس کے عجائب بھی کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ولادتیں ہیں، ایک جسمانی ولادت جب آپ ماں آمینہ کے پیٹ سے وجود میں آئے، اور ایک روحانی ولادت جب آپ کو نبوت ملی۔ پہلی ولادت میں آپ کا نام تھا محمد ابن عبداللہ، اور دوسری ولادت میں آپ کا نام ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک زندگی آپ کی محمد ابن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ پر پہنچنے تک کی ہے، جو 40 سال زندگی ہے، اور ایک زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننے سے لے کر موت تک کی ہے، جو 23 سال کی ہے۔ کل ملا کر آپ کی زندگی 63 سال کی ہوئی۔ لیکن قرآن جب تذکرہ کرتا ہے تو آپ کی جسمانی ولادت کو پورا قرآن کھنگال دیجئے، کہیں نہیں ملتی۔ جسمانی ولادت کا بیان قرآن نے کہیں کیا ہی نہیں۔
قرآن جب بھی آپ کا تذکرہ کرتا ہے تو آپ کی روحانی ولادت کا تذکرہ کرتا ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان آیات میں دیکھیے اللہ کے حبیب کی روحانی ولادت، محمد الرسول اللہ کے رسول اللہ بننے کی ولادت کو تو ذکر کیا. دوسری آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ کی روحانی ولادت کو بیان کیا گیا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. آپ کی روحانی ولادت کو ذکر کیا گیا. پورا قرآن کھنگال لیجئے، آپ کی جسمانی ولادت کا کہیں بیان نہیں ہے. آپ کی روحانی ولادت کا، آپ کی جسمانی ولادت کا بیان نہیں ہے. آپ کی نبوت اور رسالت والی ولادت کا قرآن نے بیان کیا. ہاں ایک لفظ قرآن کا کچھ اشارہ ملتا ہے جس میں جسمانی ولادت ثابت ہو سکتی ہے. اللہ قرآن میں ایک جگہ فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون. اے میرے محبوب تیری عمر کی قسم، لعمرک تیری عمر کی قسم. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، آپ کی زندگی کی قسم اللہ کھا کر کہہ رہا ہے. اور زندگی رسول اللہ بننے سے پہلے کی بھی ہے اور زندگی رسول اللہ بننے کے بعد کی بھی ہے. یہ ایک آیت ہے جس کے اندر ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اللہ کے حبیب کا جسمانی تذکرہ ہوا، باقی قرآن کریم آپ کا روحانی تذکرہ کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن جسم کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن آخرت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. اور آخرت کو بنانے کے لیے محمد ابن عبداللہ والی زندگی نہیں، محمد الرسول اللہ والی زندگی کو اپنانا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے تشریف لائے. آج کل عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ جہاں سیرت کے جلسے ہوتے ہیں وہاں سورت پر تو بڑی زوردار باتیں ہوتی ہے لیکن سیرت پر بات نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مولوی صاحب کو بھی کچھ کرنا نہیں ہے اور لوگوں کو بھی کچھ کرنا نہیں ہے. سیرت کے بیان میں کرنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے عقائد کیسے تھے، آپ اپنے عقیدے میں کتنے مضبوط تھے، اللہ کے نبی کی عبادتیں کیسی تھیں، آپ اپنی عبادتوں کو کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے، اللہ کے نبی کا معاشرہ کیسا تھا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے معاملات، بزنس، یہ سارے معاملات کیسے تھے. یہ ہے نبی کی سیرت. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بیان فرمائے کہ 14ویں رات کا چاند ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جبہ زیب تن فرمایا ہے اور میں کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا ہوں اور میرے نبی کو دیکھتا ہوں. اخیر میں نے فیصلہ کیا کہ میرا نبی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. یہ آپ کی خوبصورتی بیان ہوئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بال مبارک سفید ہو گئے تھے داڑھی میں. بعض روایتوں میں ملتا ہے 17 بال، بعض روایتوں میں 18 بال اور بعض روایتوں میں 19 بال اور بعض روایتوں میں 20 بال کا تذکرہ ملتا ہے. اس لیے کہ کوئی صحابی علیحدہ کر کے گننے نہیں گیا تھا، وہ تو سامنے بیٹھتے تھے، جس کو جتنا اندازہ آیا اتنا اس نے بیان کر دیا. یہ نبی کی صورت ہوئی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو اپنے پاؤں کو زمین پر یوں برابر رکھ کر چلتے تھے، مطلب ایک پہلوان کی طرح چلتے تھے. یہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہوئی.
آپ کے ہاتھ بڑے نرم و نازک تھے، یہ آپ کی صورت ہوئی۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسینہ آیا تو میں نے اس کو ایک بوتل میں بھر لیا، اور میں جب بھی مجھے ضرورت پڑتی اس کو بطور خوشبو کے استعمال کرتی۔ میں نے دنیا میں ایسی خوشبو نہیں دیکھی، یہ آپ کی صورت ہوئی۔ بہترین قسم آپ کا پسینہ، خوشبو مبارک، یہ صورت ہے۔ آپ کا بدن پورا بھرا ہوا تھا، آپ کے بال پورے گنگریالے نہیں تھے، کچھ گنگریالے تھے اور کچھ سیدھے تھے، پیچو خم لیے ہوئے تھے، اور خوبصورتی کا عالم چونے کی طرح خوبصورت نہیں تھے، بلکہ سفیدی میں سرخی ملی ہوئی تھی۔ اور جب سفیدی میں سرخی ہو تو انسان بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ یہ جتنی روایتیں میں پیش کر رہا ہوں، یہ تمام کی تمام روایتوں کا تعلق آپ کی صورت سے ہے، آپ کے حسن سے ہے، اور حسن کو بیان کرنے میں ہے کوئی آدمی جو آپ کے جیسا حسن بنا دے؟ ہے کسی کا پسینہ جو اللہ کے حبیب کی طرح معطر ہو؟ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضلات اور آپ کا استنجا بھی پاک تھا۔ یہ سب صورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو بیان کرنے میں ہمارے لیے ثواب ہے، لیکن صورت کے بیان کرنے میں سیرت نہیں آتی، طریقہ نہیں آتا۔ ایک ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت۔ قرآن کریم جب بھی بولتا ہے رسول اللہ کا لفظ لے کر بول رہا ہے، اور قرآن کے پڑھنے والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے سامنے میرے نبی کی سیرت کو بیان کر رہا ہوں۔ اور بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج 2 تاریخ شروع ہو چکی ہے، 2 تاریخ شروع ہو چکی ہے۔ کل جو دن طلوع ہوگا وہ 2 تاریخ کا ہوگا، اور راجح قول کے مطابق میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں 2 تاریخ کو۔ یہ جو 12 کا قول جو مشہور ہو گیا ہے نا کہ 12 ربیع الاول، میں آپ کو ایک تحقیق دے کر جاؤں، آپ ان علماء سے پھر پوچھ لیجیے، یہ تو آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا تو آپ کا یوم العرفہ 9 تاریخ ذوالحجہ وہ جمعہ کا دن تھا۔ آقا کا یوم العرفہ جمعہ کا دن تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ یہ جمہور محدثین نے نقل فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے لیے جب تشریف لے گئے تو اس حج کے اندر آپ کی 90 تاریخ جمعہ کو پڑی تھی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دن اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ پیر کا دن تھا، سوموار کا دن تھا۔ اور اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ بخاری شریف میں ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، اور بہت بیمار ہوئے۔ اپنی بیٹی عائشہ سے پوچھا، بیٹی کل کو کیا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ فرمایا آج اتوار ہے۔ کل کو کون سا دن ہے؟ فرمایا کل کو پیر ہے۔ فرمایا بیٹی کل میں اپنے نبی سے مل جاؤں گا۔ یہ صدیق اکبر فرما رہے۔ فرمایا ابا جی کیسے؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے یوں کہا ہے کہ اللہ جس دن میرے نبی کا انتقال اور موت ہوئی ہے، جس دن میرے نبی نے پردہ فرمایا ہے،
اے اللہ مجھے بھی اسی دن موت عطا فرما، اور کل کا دن پیر کا دن ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ میرا نبی پیر کو دنیا سے تشریف لے گیا۔ یہ ایک اتفاقی مسئلہ ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صرف جمعہ ہی کی موت افضل نہیں ہے، صرف جمعہ کی موت افضل نہیں، بلکہ اگر کوئی سنت نبوی کی نیت سے پیر کے دن کی موت مانگے گا اللہ سے، اور یہ کہے گا کہ اللہ مجھے پیر کی موت عطا فرما، تو نے اپنے نبی کو پیر کی موت عطا فرمائی تھی، تو اتباع نبوی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی وجہ سے اللہ اس کی مغفرت فرما دے گی۔ پیر کا دن بھی کوئی معمولی دن نہیں ہے۔ اگر یہ معمولی دن ہوتا تو میرے نبی کو پیر کے دن کیوں انتقال ہوتا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ثابت فرمایا ہے کہ پیر کے دن کا انتقال بھی بہت افضل ہے۔ تو ایک طرف اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم العرفہ 90 تاریخ جمعہ کا دن ہے، دوسری طرف آپ کی دنیا سے الوداع اور آپ کا پردہ فرمانا یہ پیر کا دن ہے۔ اب آپ ذوالحجہ، محرم اور سفر، یہ 3 ہی تو مہینے ہیں، ربیع الاول میں تو آقا دنیا سے تشریف لے گئے، ان تینوں مہینوں کو 30 گن لو، ان تینوں مہینوں کو 29 گنو، یا ان تینوں مہینوں میں سے بعض کو 30 گنو اور بعض کو 29 گنو، کبھی بھی پیر کے ساتھ 12 تاریخ نہیں آتی۔ یہ حساب آپ کر لینا، میں نے آپ کو دلیل دے دی۔ سب سے پہلے اس مسئلے میں جس سے غلطی ہوئی اور جنہوں نے 12 ربیع الاول لکھا وہ ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ سے اس مسئلے میں غلطی ہوئی، اور آپ نے یہ لکھا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ بعض مورخین نے یوں لکھا ہے کہ حضرت نے اصل میں 2 لکھنا چاہتے تھے، لیکن 12 کا عدد آ گیا، 2 کے بجائے 12 کا عدد آ گیا، ورنہ راجح قول کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے 2 ربیع الاول اور 2 ربیع الاول کو پیر کا دن پڑتا ہے۔ آپ مہینے کو 29 گن لیں یا 30 گن لیں، 2 ربیع الاول یا 3 ربیع الاول یہ 2 دن پڑتے ہیں، اور آج آپ یہاں سے ہم جس دن جمع ہوئے ہیں وہ بھی الحمدللہ 2 ربیع الاول ہی ہے۔ ہم نے ایک فاری لے رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارے اکابر کے قول پر آج ہم اس دن میں جمع ہوئے ہیں جس دن میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ میں ایک تحقیق پیش کر کے اپنی بات کو ثابت کرنا چاہوں۔ ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندلوی اسم المہاجر المدنی نور اللہ مرکزہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا عرس جو ہوتا ہے وہ اپنی اصل پر جائز تھا۔ اب آپ چونک جاؤ گے، یہ مولوی عرس کا جواز بتا رہا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عرس اپنی اصل پر جائز تھا۔ عرس کی حقیقت کیا تھی؟ عرس کی حقیقت یہ ہوتی تھی کہ جب شیخ کا انتقال ہو جاتا، پیر کا انتقال ہو جاتا، بزرگ کا انتقال ہو جاتا، تو اس کے مریدین جتنے ہوتے تھے وہ سب مریدین یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے شیخ کے پاس آتے تھے، استفادہ کرتے تھے، فائدہ حاصل کرتے تھے، اپنے شیخ کے ملفوظات سے مستفید ہوتے تھے۔ اب شیخ دنیا سے رخصت ہو گئے، دنیا میں شیخ رہے نہیں، تو آپ کی باتوں سے ہم کیسے مستفید ہوں گے؟ تو مریدین یہ کہتے تھے کہ اچھا بھائی، ہم نے جو اپنے شیخ سے سنا ہے وہ ایک دوسرے کو سنائیں گے، آپ مجھے سنائیے، میں آپ کو سناؤں، آپ نے جو سنا ہے وہ ہم کو سنا دو، آپ نے جو سنا ہے وہ ہم کو سناؤ۔ اچھا، تو سب اپنے شیخ کے اقوال، اپنے شیخ کے ملفوظات، اپنے شیخ کی باتوں کو ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ فرمایا کس دن جمع ہو کر ہم ملفوظات کو سنائیں گے؟ تو یہ مشورہ ہوتا تھا کہ اس سے بڑھ کر کیا دن ہو سکتا ہے کہ جس دن شیخ کا انتقال ہوا اسی دن ہم جمع ہو جایا کریں گے اور ملفوظات کو سنا لیا کریں گے، تاکہ اپنے شیخ کو بھی ایصال ثواب ہو جائے۔ یہ ہے عرس کی حقیقت، اس کو کہتے تھے عرس۔
یہ تو بالکل جائز ہے. ایک شیخ کے مریدین جمع ہو کر کے اپنے شیخ کی باتوں کو ایک دوسروں کو سنائیں، اس کا جواز بالکل ہے، اس میں کسی کا انکار نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرات صحابہ جمع ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے، حتیٰ کہ تابعین کو سنایا اور صحابہ آپس میں بھی سنایا کرتے تھے. اس میں تو کوئی انکار نہیں ہو سکتا. یہ اصل عرس تھا. جس دن شیخ کا انتقال ہوا اسی دن سارے مریدین جمع ہوتے تھے سال میں ایک مرتبہ، اور اس دن اپنے شیخ کے ملفوظات ایک دوسرے کو سناتے تھے، اپنے شیخ کے لیے ایصال ثواب کرتے تھے، قرآن خوانی کرتے تھے اور اپنے شیخ کو ثواب پہنچاتے تھے. اس حد تک عرس بالکل جائز تھا. آگے چادریں چڑھنے لگی، آگے سندل شریف آ گیا، آگے نہ معلوم کیسے کیسے ناچ گانے آ گئے، آگے ڈھول تاشے آ گئے، آگے خرافات ہونے لگے، اور آگے طرح طرح کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف بے پردگی ہونے لگی. اور اب بے پردگی سے آگے بڑھ کر وہ شیخ جو وہاں آرام کر رہا ہے اس کی قبر کے قریب زنا کے اڈے کھلنے لگے. یہ ساری کی ساری باتیں عرس میں غلط طور پر داخل کر دی گئی، ورنہ ابتدا کے اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے تو عرس کا اپنے طور پر جواز تھا. لیکن یہ سارے خرافات جب اندر میں آ گئے تو اس صورت میں ہمارے اکابر نے عرس کو ناجائز قرار دیا. میں اس بات کو نقل کرنے کے بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 تاریخ کو جب دنیا سے تشریف لے گئے تو ہم بھی اس دن جمع ہو کر کے اللہ کے نبی کی باتوں کو سننا اور کہنا کر رہے ہیں، تاکہ ایک حقیقت سامنے آ جائے کہ ہم بھی اپنے نبی کی بات کو سن کر کے عمل کرنے والے بن جائیں. میں نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اس تحقیق سے اس بات کی طرف رہنمائی کی. اب ظاہر سی بات ہے کہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہے دنیا کا جو اللہ کے نبی کی پوری سیرت کو بیان کر سکے. حکیم علامہ حضرت اقدس ثانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ انسان ساری سیرت کو لکھتا چلا جائے، اگر قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کا علم ختم نہیں ہوتا تو سیرت کو لکھتے لکھتے میرے نبی کی سیرت بھی ختم نہیں ہو سکتی. اللہ کے حبیب تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے. میں آج کی مجلس میں صرف 2 چیزیں ثابت کروں گا، اس لیے کہ بہت دیر سے تقریر میں آنے کا میرا مزاج بھی نہیں ہے. میں عام طور پر پڑھنے پر آنے والا آدمی ہوں اور میرا زیادہ تر وقت جو ہے کتاب دیکھنے میں گزرتا رہتا ہے، اور میں اس طرح بہت زیادہ جلسوں کا بھی قائل نہیں ہوں. لیکن چونکہ سیرت نبوی کا عنوان ہے اور ہر سال ہمارے یہ بھائی میرے پاس آ کر مجھے مجبور کیا کرتے تھے، میں نے اس سال قبول کر لیا یہ سوچتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کچھ جھلک میں اس نیت سے بیان کر دوں کہ اللہ مجھے اپنے نبی کے غلاموں میں شامل کر لے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اللہ نے آپ کو جو مقام دیا، اللہ اکبر. معراج کا سفر جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے، معراج کا سفر کسی نبی کو نہیں ہوا. اور یہ بھی عجیب ہے، ان اکابر علماء سے آپ پوچھ لیجئے، معراج کا سفر ہوا ہے جب خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا، شیب ابی طالب کی سختیاں برداشت کی، طائف میں آپ نے مار کھائی، زخمی اور لہو لہان ہو گئے. اس کے بعد جا کر کے معراج کا سفر ہوا. علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں لکھا ہے کہ ان تمام حالات، پریشانیاں اور مصیبتوں کے بعد نبی علیہ السلام کو معراج کا سفر ہوا. معلوم ہوتا ہے اے انسانوں، اگر تمہیں اللہ تک عروج کرنا ہے اور پہنچنا ہے تو تمہیں مصیبتیں برداشت کرنی پڑے گی. جب تک مصیبتیں برداشت نہیں کرو گے تمہارا عروج اور بلندی نہیں ہو سکتی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مصائب جھیلے، کتنے حالات، کتنی پریشانیاں.
تب جا کر آپ کو معراج کا سفر ہوا. اور علامہ زرقانی ہی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمانوں میں تشریف لے گئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ عرش پر بھی اللہ لے گیا. اور عرش کیا ہے؟ مخلوق کی انتہا. عرش کے بعد کوئی مخلوق نہیں ہے. عرش کے بعد تو اللہ ہے. عرش کے بعد تو خالق ہے. عرش کے بعد تو مالک ہے. عرش لاسٹ مخلوق ہے، لاسٹ. اس کے بعد کوئی مخلوق نہیں. اس کے بعد اللہ ہے، خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، رب ہے ہمارا. یہ اللہ عرش تک آپ کو لے گیا جو مخلوق کی انتہا ہے. اللہ نے اشارہ کیا، اے میرے پیغمبر، جیسے میں تجھے مخلوق کی انتہا پر لے آیا ہوں، اسی طرح میں تجھے نبوت کی بھی انتہا پر لے جاؤں گا. عرش کے بعد کوئی مخلوق نہیں سوائے اللہ کے. اسی طرح تیری نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں سوائے محمد الرسول اللہ کے. عرش پر لے جا کر خداوند قدوس نے ختم نبوت کی طرف اشارہ فرمایا، نہایت نبوت کی طرف اشارہ فرمایا. بات بڑی علمی تھی، میں نے بہت نیچے اتر کے سمجھایا تاکہ سمجھ میں آ جائیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام عطا فرمایا. نہایت عرش پر، نہایت مخلوق پر لے جا کر نہایت نبوت یعنی ختم نبوت کی طرف اشارہ فرمایا. اور آقا جب تشریف لے گئے تو وہاں رب کریم نے پوچھا کہ اے میرے محبوب بتاؤ نا تم کیا لقب چاہتے ہو مجھ سے. یہ صحیح روایتوں میں ہے، تم کیا لقب چاہتے ہو مجھ سے. اس لیے کہ میں نے اپنے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اپنے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا اور اپنے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. آخر آپ کیا لقب چاہتے ہو؟ رب کریم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لقب کا مطالبہ کیا، جس لقب کا، جس جو ہے لفظ کا یا جس مقام کا مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کون سا مقام تھا؟ اللہ اکبر. جب ہم اس لفظ کو سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم پانی پانی ہو جاتے ہیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے اللہ میں ذبیح اللہ بننا بھی نہیں چاہتا، میں کلیم اللہ بننا بھی نہیں چاہتا، میں خلیل اللہ بننا بھی نہیں چاہتا. یہ سارے القاب تو نے اپنے انبیاء کو دیے ہیں، میں تو تیرا بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے عبدیت کا مقام عطا فرما. عبدیت کیا چیز ہے؟ عبدیت کا معنی ہوتا ہے اللہ پر فنا ہو جانا. بیوی پر فنا ہوتے ہیں نا، ایسے فنا کہ کل کو اچھل کود ہو رہی تھی، نکاح ہو گیا تو اب پاؤں ٹھنڈے ہو جاتے، سارا اچھل کود ختم، وہاں فنائیت آ گئی. اللہ پر فنائیت کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تیرے منشے کے بغیر نہیں چلوں گا، تیری چاہت کے بغیر نہیں چلوں گا. تو جو کہے گا اسی کے مطابق عمل کروں گا، اور تو جس سے مجھے منع کرے گا میں اس پر کبھی عمل نہیں کروں گا. اس کو فنائیت کہا جاتا ہے. فرمایا مجھے عبدیت کا مقام عطا فرما. اور یہ لفظ اللہ کا نبی اس لیے کہہ رہا ہے کہ اتنا اونچا سفر ہوا جو کسی نبی کا نہیں ہوا، اور اس سفر کے اندر بھی بیت المقدس کے اندر تمام نبیوں کو جمع کیا گیا، اور جبریل امین نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ امامت فرمائیے اور ان تمام نبیوں کی امامت کیجئے. یہ سارے نبی آپ کے مقتدی بنیں گے، آپ امام الانبیاء بنے، تمام نبیوں کے آپ امام بنے. کیوں بنائے گئے؟ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ. اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کر کے یوں کہا تھا، اے انبیاء کی روح، اے انبیاء کی روح ہے، میں تمہیں نبی بنا کر بھیجوں گا. اے آدم، اے شیش،
اے نوح، اے فلاں، اے فلاں، اے ابراہیم، اے اسماعیل، اے اسحاق، اے یعقوب، اے یوسف، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، میں تم تمام کو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجوں گا، اگر تمہاری موجودگی میں میرا آخری نبی آ جاوے تم اس پر ایمان لے آؤ گے، تم اس کی مدد کرو گے، وَلَتَنْصُرُنَّ، تم اس کی مدد کرو گے، تم اس کے پیچھے چلو گے، تم اس کی نبوت کو مان لو گے۔ سارے نبیوں کی روحوں نے یہ اقرار کیا، اے اللہ اگر ہماری موجودگی میں تیرا آخری نبی آ گیا ہم اس پر ایمان لائیں گے، ہم اس کو مان لیں گے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ہم ان کی مدد کریں گے۔ اللہ ہی نے اس دنیا میں نبی بھیجنے سے پہلے، انبیاء بھیجنے سے پہلے، ابھی تو عالم ارواح میں آدم کی روح تھی، نوح کی روح تھی، شیش کی روح تھی، حزقیل کی روح تھی، عیسیٰ کی روح تھی، موسیٰ کی روح تھی، ابراہیم کی روح تھی، یوسف کی روح تھی، یعقوب کی روح تھی، تمام روحیں عالم ارواح میں تھی، اور وہیں پر اللہ نے یہ عہد لے لیا اگر میں تمہاری موجودگی میں میرا آخری نبی آ جائے تم ایمان لے آؤ گے، مان لو گے۔ ثابت ہو گیا اللہ نے تمام نبیوں سے پہلے میرے نبی محمد الرسول اللہ کی نبوت کو ثابت فرمایا۔ تمام نبیوں سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ثابت ہوتی ہے اس آیت سے۔ یہ حضرت نانوتوی کی تقریر ہے، جو بہت اونچے سے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تو بول رہے ہیں، حضرت نانوتوی کا مقام تو بہت اونچا ہے۔ فرمایا تمام نبیوں کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار لے لیا۔ معلوم ہوتا ہے اللہ بھیجنے والا تھا اس نبی کو، تبھی تو سارے نبیوں کی روحوں سے اقرار لے رہا ہے، اور جب سارے نبیوں کی روحوں نے اقرار کر لیا تو اس کا مطلب یہ بھی نکل آیا کہ تمام نبی تابع ہو گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا بخاری کی روایت میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اوراق لے کر آئے اور ان اوراق کو لا کر اللہ کے حبیب سے کہنے لگے میں تورات پڑھوں آپ کے سامنے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑھو۔ تورات پڑھنے لگے اور اللہ کے حبیب کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر نے جو نظر اٹھائی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں، بار بار پڑھنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اے اللہ کے حبیب میں آپ کی نبوت پر راضی ہو گیا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا نبی علیہ السلام کا۔ حضرت عمر نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میری کیا غلطی ہو گئی کہ جس کی بنیاد پر آپ اتنے غصے مجھ پر ہو گئے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا موسیٰ میری کتاب کے ہوتے ہوئے اور میرے ہوتے ہوئے تم منسوخ کتاب کو پڑھ رہے ہو، جس کو اللہ نے بند کر دیا، جس کو ختم کر دیا، جس کو منسوخ کر دیا، اب اس کتاب پر کوئی عمل نہیں ہوگا، تم اس کتاب کو پڑھ رہے ہو۔ فرمایا عمر ایک بات سن لو، لو کان موسیٰ حیا، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے، اس کتاب کا لانے والا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، فرمایا موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو اس وقت ان کو بھی مجھ پر ایمان لانا پڑتا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام 4 مرتبہ آپ کا شق صدر ہوا۔ میں بہت مختصر روایتوں میں اشارات میں صرف اشارات کرتا چلوں گا، اگر وضاحت کروں گا صبح ہو جائے گی، میں وضاحت نہیں کروں گا۔ 4 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ شق صدر کا معنی آپ کا سینے مبارک چیرا گیا اور آپ کے قلب مبارک کو نکال کر دھویا گیا۔ ایک بچپن میں جب آپ بچے تھے، ایک 10 سال کے جب دائی حلیمہ کے مکان پر تھے، ایک تیسرے نمبر پر جب آپ کو نبوت ملی، اور ایک چوتھے نمبر پر جب آپ معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں۔ 4 مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکال کر دھویا گیا۔ روایتوں میں یوں آتا ہے کہ جس وقت آپ کو معراج میں لے جایا جا رہا تھا تو آپ کو حتیم میں لے آئے اور حتیم میں لا کر آپ کے سینے کو کھولا گیا اور قلب مبارک کو نکالا گیا۔ سونے کا ایک تشت تھا
جبریل امین جنت سے لے کر آئے تھے سونے کا تخت، سونے کا برتن، سونے کا کنچا، لیکن اس سے آپ استدلال نہ کر لیجیے کہ ہم بھی سونا کا کنچا لے کر کے کھانے بیٹھ جائیں، وہ تو جنت کا واقعہ ہے۔ ہاں جنت میں جب جائیں گے تو اللہ سونے کے برتن میں کھلائے گا بھی اور سونے کے کنگن بھی پہننے کی اجازت دے گا، دنیا میں مردوں کے لیے نہیں ہے۔ سونے کا ایک تخت لایا گیا جس میں نبی علیہ السلام کے قلب مبارک کو رکھا گیا اور زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا اور پھر اندر میں رکھ دیا اور بند کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت میں ہے، فرمایا میں نے اپنے نبی کے سینے کو جو قطع ہوا تھا، جو سیا ہوا تھا، اس کے نشان کو میں نے دیکھا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی اور سائنس تو آج آئی، جو بائی پاس سرجری کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے ہم نے بہت بڑی دھاڑ مار دی۔ 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قلب مبارک نکال کر دھویا گیا، پھر رکھا گیا، پھر اسے بند کر دیا گیا۔ یہ شق صدر کا مسئلہ تو ہمارے حضور کے زمانے میں پیش آ چکا ہے، اور قلب کو نکال کر دوبارہ اندر رکھنا اور اللہ کے نبی کا زندہ رہنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قلب کو نکال کر پھر رکھو اور آدمی زندہ رہ سکتا ہے۔ اس میں سائنس کی کون سی ایسی قدرت ہو گئی؟ آج کل سائنس جب قلب کو نکال کر صاف کر کے پھر رکھتی ہے، کہتی ہے بہت ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ گئی۔ اب تو کتنی آگے بڑھ گئی؟ شریعت سے آگے تو نہیں بڑھ سکتی۔ شریعت بہرحال شریعت ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھویا گیا۔ یہاں مجھے ایک جملہ نقل کرنا ہے، علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات فرمایا، بہت غور سے سنو گے تو یہ جملہ سمجھ میں آئے گا۔ فرمایا روح القدس نے، یعنی جبریل امین نے، روح القدس نے مائے مقدس سے، مائے مقدس کا معنی زمزم کا پانی، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے۔ کوثر تو جنت میں ہے نا، اور زمزم دنیا میں ہے۔ فرمایا زمزم کا پانی کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جبریل امین میرے نبی کے قلب کو دھونے کے لیے جنت کا برتن لا سکتے ہیں، تو جنت کا پانی بھی تو لا سکتے تھے کوثر کا، لیکن کوثر کا پانی نہیں لائے، زمزم کے پانی سے دھویا۔ میرا نبی سب سے اونچا ہے، اس کے قلب کو دھونے کے لیے جو پانی استعمال ہوگا وہ پانی بھی سب سے افضل ہوگا۔ ابھی ہمارے گجرات ہی کا واقعہ ہے، میں نے کسی گجراتی اخبار میں پڑھا، جو منتھلی پیپر نکلتا ہے، ابھی 4-5 دن پہلے میں نے پڑھا کہ کوئی صاحب حج کر کے آئے، ان کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم صاحب رہتے تھے، ان کا بیٹا گنگا تھا، کانوں سے بہرا تھا، دماغ سے تھوڑا سا معذور تھا، تو ان غیر مسلم صاحب نے اپنے پڑوسی حاجی صاحب سے کہا کہ بھائی تم مبارک تیرتھ پر جا کر آئے ہو اور مبارک جگہ پر جا کر آئے ہو، وہاں کا پرساد سنا ہے کہ بہت اونچا ہوتا ہے، وہاں کا پوتر پانی جو ہے وہ بہت اونچا ہوتا ہے، تمہارے پیغمبر صاحب نے اس کی بہت تعریف کی ہے، تھوڑا سا پانی میرے بچے کے لیے دے دو، شاید کہ اس کے کان کھل جائیں، اس کا دماغ کھل جائیں، اس کی زبان کھل جائیں۔ ابھی میں نے 5 دن پہلے واقعہ پڑھا، انہوں نے اسی حج کے بعد کا واقعہ ہے، انہوں نے مائے زمزم کو بسم اللہ بول کر دیا اور یہ کہہ کر دیا کہ اے اللہ میرے نبی کے کلام کی تو لاج رکھ لینا، میرے نبی نے کہا ہے کہ زمزم میں شفا ہوتی ہے، میرے نبی کے کلام کی تو لاج رکھ لینا۔ پانی دیا 2 گلاس اور یہ کہا اس کو پلاؤ اور اس کے سر پر بھی ڈالو، اللہ کا کرنا۔ یہ ابھی کا واقعہ ہے پالنپور کے علاقے کے قریب کا۔ فرمایا دوسرے ہی دن بچہ بولتا ہو گیا، سنتا ہو گیا۔ مائے زمزم ہے، ماؤ زمزم لما شرب لہ، لیکن ہمارے پاس مائے زمزم کی وہ وقار کہا، وہ احترام کہا۔ ہم
ایئرپورٹ پر کھڑے تھے، اندر میں سامان آ رہا تھا، پانی کے ڈرم بھی آ رہے تھے حاجی صاحبان کے. اتنے میں ایک حاجی صاحب کا پانی آ گیا لیکن بیگ نہیں آئی. میں وقات بتاتا ہوں مسلمانوں کے نزدیک، جب بیگ سارا مال ختم ہو گیا، ان کی بیگ نہیں آئی. کسی ہمارے ساتھی نے ان سے یہ کہا کہ چلو بھائی پانی تو آ گیا، آپ کو کام لگے گا، ایک برکت والی چیز تو آ گئی. تو ان کی زبان سنیے، پانی کو لے کر کیا کروں گا، میرا سامان تو آیا نہیں. یہ مسلمانوں کے نزدیک پانی کی وقات ہو گئی. جب میرا نبی یوں کہہ رہا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت سے تم پانی پیو گے اللہ تمہاری ان نیتوں کو پورا کرے گا. تو مائے کوثر کا پانی بھی تو لا سکتے تھے جبریل امین آپ کے قلب مبارک کو دھونے کے لیے. جب جنت کا برتن لایا جا سکتا ہے تو جنت کا پانی کیوں نہیں لایا جا سکتا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دھونے کے لیے جبریل امین نے مائے زمزم کا استعمال فرمایا. علماء نے لکھا ہے سب سے افضل پانی وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے نکلا. آپ نے پیالے میں ہاتھ رکھا، پانی نکلنے لگا، یہ سب سے افضل پانی. دوسرے نمبر پر مائے زمزم، تیسرے نمبر پر مائے کوثر جو جنت کا پانی، اور چوتھے نمبر پر دنیا کا سارا پانی. علامہ عثمانی رحمت اللہ علیہ نے عجیب جملہ لکھا، فرمایا روح القدس نے یعنی جبریل نے، روح القدس نے مائے مقدس سے یعنی پاک پوتر پانی سے، مائے مقدس سے قلب مقدس کو دھویا تاکہ علوم مقدسہ اتارے جائیں. روح القدس نے یعنی جبریل نے مائے مقدس سے، پاکیزہ پانی سے قلب مقدس کو دھویا تاکہ علوم مقدسہ کو اتارا جائے. آپ کیا سمجھو گے علمی دنیا کو؟ آپ کیا سمجھو گے سیرت رسول کو؟ اللہ کے حبیب کا مقام صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لاکھوں درود و سلام نازل ہو اس ذات اقدس پر. خدا کی قسم اللہ نے میرے نبی کو جو مقام دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کو 2-2 روپے کے ٹکوں کے اندر بیچنے کی کوششیں کی ہے. کیا ہم سنتیں نہیں بیچ رہے؟ سنتوں کا بیچنا یہ نبی کا بیچنا ہوا. سنتی کی توہین یا نبی کی توہین ہوئی. ایک عجیب بات علماء نے لکھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا حبیبنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد وبارک وسلم. جب آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ کی، تو اس آیت میں 2 حکم دیے ہیں اللہ نے. ایک حکم دیا میرے نبی پر صلات بھیجو، اور ایک حکم دیا میرے نبی پر سلام بھیجو. صلات اور سلام 2 چیزیں. صلو وسلمو. حضرات صحابہ حضور کی خدمت میں آئے اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کو کیسے سلام کریں ہم، السلام علیکہ یا رسول اللہ، ہمیں سلام کرنے کا طریقہ تو معلوم ہے، لیکن اللہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے نبی پر صلات بھیجو. صلات کیسے بھیجے آپ پر؟ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ مجھ پر صلات بھیجو. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رواہ البخاری و مسلم. امام بخاری اور مسلم میں نقل فرمایا کہ جب صحابہ سوال کر رہے ہیں آپ پر صلات کیسے بھیجے، اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے اس طرح پڑھ کر بھیجو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہاں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے
بہت بڑا سوال. آج تک آپ کے ذہن میں وہ سوال نہیں آیا ہوگا. ہمارے محدثین بھی جب حدیثوں کو کھولتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سمندر، علم کا سمندر بہا رہے ہیں. اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے لوگو تم میرے نبی پر صلاۃ و سلام بھیجو. اور بندہ کہہ رہا ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو صلاۃ اتار، اے اللہ تو رحمت اتار. اللہم صلی علی کا کیا معنی ہوگا؟ اے اللہ تو رحمت اتار، اے اللہ تو صلاۃ اتار. تو اللہ ہم کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم بھیجو. اور ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں اے اللہ تو اتار، اللہم صلی علی محمد. تو پھر آیت پر عمل کہاں ہوا؟ اس آیت پر عمل تو ہوا نہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا پر کہاں عمل ہوا؟ ہم نے تو اللہ کے حوالے کر دیا. حضرات محدثین اس کا جواب دیتے ہیں. فرمایا اللہ کے حبیب سے جب صحابہ سوال کرنے آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یوں فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد پر ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ الفاظ بھی نبی نے نہیں بتائے، اللہ ہی نے بتائے ہیں. اس لیے کہ نبی اپنی طرف سے نہیں بولتا، وہ تو وہیں سے لے کر بولتا ہے. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس نے تو وہیں سے لے کر بولا. تو اللہم صلی علی محمد نبی کی زبان ہے، بتانے والا اللہ ہے. اب ہم اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ جب تجھ ہی کو پھر حوالے کرنا تھا اللہم صلی علی محمد سے، تو نے ہم کو کیوں کہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ؟ ہم کو نے کیوں کہا؟ اس کا جواب حضرات محدثین دیتے ہیں. فرمایا اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، یہ لوگ تجھے پوچھنے آئے ہیں کہ تجھ پر صلاۃ کیسے بھیجے. میرے محبوب تیری امت کو کہہ دے کہ یہ تو کیا بھیجے گی تیری امت، میرے حوالے کر دو. ان کو کہو میرے حوالے کرے اللہم صلی علی محمد، اس لیے کہ یہ تیرے مقام کو نہیں جانتے، میں تیرے مقام کو جانتا ہوں. میں جانتا ہوں تیرے مقام کو کہ تیرا مقام کتنا اونچا ہے. یہ کیا بھیجیں گے تجھ پر صلاۃ؟ اس لیے یہ کہا گیا اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو ہی رحمت نازل فرما میرے نبی پر. ہم کیا بھیج سکتے ہیں اپنے نبی پر؟ ہم اپنے نبی کی کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے نبی پر کیا درود شریف بھیج سکتے ہیں؟ ہم اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کیا باتیں کر سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے تیری امت کو کہہ دے میرے حوالے کر دے، میں تیری شان کے مطابق اتاروں گا. اب اللہ سے ہم سوال کر رہے ہیں کہ اللہ جب ہم نے تیرے حوالے کر دیا تو بھیجنے والا تو ہوا، پھر ہمیں اللہم صلی علی میں کیا ملے گا؟ یہ بھی تو سوال ہوگا. جب تو ہی بھیج رہا ہے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ کہتا ہے میرے لاڈلے نبی کی امت ہو نا، میں تمہیں محروم نہیں کروں گا. ان الفاظ کے بولنے پر بھیجنے والا تو میں ہی ہوں، رحمت تو میں ہی اتاروں گا میرے نبی پر، لیکن تم نے جو محبت میں اللہم صلی علی کے الفاظ بھی بول دیے ہیں نا، اس پر میں تمہارے 10 گناہ معاف کر دوں گا، تمہارے 10 درجات بلند کروں گا، تمہیں 10 نیکیاں عطا کروں گا. اتنا ہی نہیں، میرے نبی کی قربت تمہیں نصیب کر دوں گا، میرے نبی سے تمہیں قریب کر دوں گا. اور کیسی قربت؟ شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت رسول کے اندر عجیب بات لکھی ہے. فرمایا کہ جو جمعہ کے دن پابندی کے ساتھ مطلقاً درود شریف، کوئی قید نہیں، جو بھی درود شریف یاد ہو، مطلقاً کوئی بھی درود شریف اگر لمبا چوڑا نہیں پڑھ سکتے ہیں تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی پڑھتے رہیں گے. فرمایا بہت جلد میرے آقا اس کے خواب میں زیارت کروائیں گے. یہ اللہ کے نبی کی قربت نصیب ہوتی ہے. اسی لیے ایک عجیب تحقیق اور بھی، ہر اذان کے بعد ہمیں ایک دعا سکھائی گئی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ وابعثه مقاما محمودا. مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کیا ہے؟ مقام محمود کا معنی ہے
اللہ کا نبی جو قیامت کے دن سارے لوگوں کی جو سفارش کرنے والا ہے، اے اللہ جلدی سے حساب شروع ہو جائے، یہ میدان حشر میں پریشان ہے، یہ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ آفتاب سر کے اوپر ہے، یہ پریشان اور بے چین ہے، اے اللہ جلدی سے تو حساب شروع کر دے۔ اور میدان حشر کا ایک دن کتنا بڑا ہوگا؟ قرآن اس کو کہہ رہا ہے 50,000 سنہ، دنیا کے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ 50,000 سال۔ یہاں آدھا گھنٹہ اگر ہمیں دھوپ میں کھڑے رہنا پڑے بے چین ہو جاتے ہیں، اتنی لمبی مدت وہاں دھوپ میں کھڑے رہنا ہے، پسینے میں تربتر ہوں گے۔ اس وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یوں فرمائیں گے کہ میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد، محمد اپنا سر اٹھاؤ، سل تعطا، مانگو میں تمہاری مانگ کو پوری کروں گا، واشفع تشفع، سفارش کرو میں تمہاری سفارش کو قبول کروں گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور میں یوں کہوں گا اے اللہ یہ تیرے بندے یہ آفتاب کے نیچے پریشان حال ہے، اے اللہ جلدی سے حساب شروع ہو جائے، جو فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ کر دے، لیکن حساب تو شروع کر دے تاکہ آفتاب کے دھوپ سے بچ جائیں۔ عجیب ہے بخاری کی روایت، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب بات فرماتے ہیں، لکل نبی دعوت مستجابہ، لکل نبی دعوت مستجابہ۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی، وہ دعا کو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ ہر نبی نے اپنی اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا، کسی نے اپنی امت کی خیر خواہی میں، کسی نے اپنی امت کی ہلاکت میں، ہر نبی نے استعمال کر لیا۔ نوح علیہ السلام نے ہلاکت میں استعمال کر لیا، قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ایک کو بھی نہ چھوڑ، ان سب کو ختم کر دے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ہلاکت میں اس دعا کو استعمال کر لیا، کسی نبی نے خیر خواہی میں اور کسی نبی نے ہلاکت کے لیے استعمال کر لیا۔ فرمایا اللہ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے حبیب آپ کو بھی تو دعا ملی ہے ایک، آپ اس کو استعمال کر لیجئے نا، امت کے حالات بگڑے ہوئے ہیں، ہماری کتنی پٹائی ہو رہی ہے، ہماری پریشانیاں تو آپ ذرا دیکھیے، آپ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ سے، اس دعا کو استعمال کر لیجئے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے انی خبات دعائی، بخاری کی روایت ہے انی خبات دعائی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا، میں دنیا میں استعمال نہیں کروں گا۔ اے اللہ کے نبی کب استعمال کرو گے؟ فرمایا میں قیامت میں استعمال کروں گا۔ کیوں؟ قیامت کے دن آپ کیوں استعمال کریں گے؟ میرے نبی کہتے ہیں اگر ابھی استعمال کر لوں گا میری امت کو فائدہ ہوگا، میں قیامت میں استعمال کروں گا سفارش کی شکل میں، تاکہ آدم سے لے کر قیامت تک کی انسان کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری دعا چونکہ آدم بھی میرے تابع، نوح بھی میرے تابع، ابراہیم بھی میرے تابع، موسیٰ بھی میرے تابع، عیسیٰ بھی میرے تابع، یوسف بھی میرے تابع، جب تمام انبیاء میرے تابع ہیں تو ان کی امتیں بھی تو میرے ہی تابع ہیں، ان کی امت بھی تو میری ہی امت ہے۔ اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ میری اس دعا کا فائدہ قیامت کے دن تمام انسانیت کو ہو، اس لیے میں اپنی دعا کو قیامت کے دن شفاعت کی شکل میں استعمال کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے مجھ کو صرف رحمت لہذہ العالم یا رحمت للمسلمین یا رحمت لہذہ الامہ، اسی امت کا نبی بنا کر نہیں بھیجا، مجھے تو پوری دنیا کی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مقام محمود، یہ ہے مقام محمود۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اسی شفاعت کبریٰ کو مقام محمود کہتے ہیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام تو مل ہی گیا ہے نا، آپ تو خود بتا کر کے گئے ہیں کہ قیامت کے دن میں سفارش کروں گا، مقام محمود تو آپ کو مل ہی گیا، آپ خود بتا کر گئے ہمیں۔ جب مقام محمود آپ کو مل چکا ہے تو پھر ہر اذان کے بعد ہمارے پاس دعا کیوں کراتے ہیں؟ جو چیز مل چکی ہو اس کی دعا کیسی؟ محدثین نے عجیب جواب لکھا، علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول ہے، بڑا عجیب جواب دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے تو اپنے نبی کو مقام محمود دے ہی دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ قیامت کے دن جو سفارش فرمائیں گے یہی تو مقام محمود ہے، یہ اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، تو پھر کیوں دعا کرا رہے ہیں ہمارے پاس؟ کیا ہماری دعا سے مل جائے گا آپ کو؟
فرمایا نا تم سمجھے نہیں، اللہ تمہارے پاس اس لیے دعا کرا رہا ہے، دنیا کا دستور ہے، دنیا کا دستور ہے کہ جب میں کسی کو یوں کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کا نام لے کر دعائیں کرتا ہوں تو آپ کے دل میں میری محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں اگر مولانا سے یوں کہوں کہ میں آپ کا نام لے کر دعائیں کرتا ہوں تو ان کے دل میں میری محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اچھا میرا نام لے کر دعائیں کرتے ہیں۔ جب ہم ہر اذان کے بعد نبی کے لیے مقام محمود کی دعا کریں گے تو ہماری دعا سے مقام محمود نہیں ملا، وہ تو اللہ نے آپ کو دے ہی دیا ہے، لیکن ہماری دعا کی وجہ سے اللہ کے دل میں، اللہ کے نبی کے دل میں ہمارا ایک مقام پیدا ہو جائے گا، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کا نبی انگلی پکڑ کے ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ یہ ہے اس دعا کا فائدہ۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جس کی کوئی نہایا، کوئی انتہا کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے۔ جو مقام آپ کو دیا ہے، اللہ کبھی آپ کی عمر کی قسم کھاتا ہے، کبھی آپ کی باتوں کی قسم کھاتا ہے، کبھی آپ کے بالوں کی قسم کھاتا ہے، کبھی آپ کے چہروں کی قسم کھاتا ہے۔ ارے جس شہر میں آپ پیدا ہوئے اس شہر کی قسم بھی اللہ کھا رہا ہے قرآن کریم کے اندر۔ بہذا البلد الامین، بلد امین سے مطلب مکہ مکرمہ ہے، اس شہر کی بھی قسم کھا رہا ہے کہ میرے محبوب تو جس شہر میں پیدا ہوا وہ شہر بھی مجھے محبوب ہے۔ اتنا اونچا مقام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور پھر اس مقام کو دینے کے بعد آپ کی امت کو بھی بہت بڑا مقام دیا۔ آپ کی امت کے مقام پر میں مختصر 2 اشارے کر دوں۔ ایک سفر سے واپسی ہو رہی ہے، رات کا موقع ہے، صحابہ سوئے ہوئے ہیں، فجر کی اذان کا وقت ہوا، اللہ کے حبیب نے فرمایا چلیے آگے چل کر وضو کریں گے، وہاں پانی ملے گا، وہی نماز بھی پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بہن کا ہار میں بھیک مانگ کر لائی تھی، یعنی ان کے پاس سے مانگ کر لائی تھی، اور وہ ہار میرا گم ہو گیا، نہ معلوم کہاں گرا، مجھے پتا نہیں ہے، اب میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گی اسما کو؟ اللہ کے حبیب نے کچھ صحابہ سے فرمایا بھائی میری عائشہ کا ہار تلاش کرو۔ صحابہ ہار تلاش کر رہے ہیں، کچھ صحابہ نے دیکھا کہ کہیں فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے، جا کر صدیق اکبر کو کہنے لگے کہ اے صدیق یہ سب تیری بیٹی کی وجہ سے ہوا، تیری بیٹی نے اپنا ہار گم کر دیا اور یہ سب کی نماز کا مسئلہ ہو گیا، پانی ہے نہیں، وضو کیسے کریں گے، فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت صدیق کو جب لوگوں نے کہا تو صدیق کو غصہ آیا، اس خیمے میں گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، حضرت عائشہ بھی وہیں تھی۔ عائشہ فرماتی ہے کہ میری ران پر اللہ کے حبیب اپنا سر مبارک رکھ کر سوئے ہوئے تھے، ابا آئے میری کوکھ میں مارنے لگے اور مجھے خوب برا بلا کہنے لگے، اور کہنے لگے تیری وجہ سے یہ امت پریشان ہے اور فجر کی نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے، لیکن میں بالکل نہیں ہلی کہ کہیں میرے نبی کی آنکھ نہ کھل جائے۔ اللہ کے نبی کی آنکھ کھل ہی گئی، بیٹھ گئے، پوچھا صدیق کیا بات ہے، کیوں غصے میں؟ فرمایا یا رسول اللہ اس کی وجہ سے امت کی فجر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، وحی کے آثار شروع ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد جب وحی ختم ہوئی اللہ کے نبی مسکراتے ہوئے بیٹھے اور فرمایا میری عائشہ کی وجہ سے اللہ نے میری پوری امت کے مسئلے کو حل کر دیا۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وحی اتری؟ فرمایا ابھی میرے اللہ نے وحی اتاری، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ فرمایا اگر تم ایسی جگہ پر چلے جاؤ
جہاں تمہیں پانی نہ ملے تو زمین پر 2 ہاتھ مار کر کے تیمم کر لینا، میں تیمم والی نماز بھی قبول کر لوں گا۔ عائشہ تیرے 2 قطروں نے میری امت کے مسئلے کو آسان کر دیا۔ یہی امت کا مقام ہے میرے بھائیوں، یہی امت کا مقام ہے کہ 2 قطرے امت کی عورت نے آنسو بہائے، اللہ نے امت کے مسئلے کو حل کر دیا۔ اتنے ایسے تو بے شمار واقعات روایت میں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار نبوت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے محبت میں مجھے یوں کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح لگتی ہے۔ میرے شوہر نے مجھ کو یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح لگتی ہے، اب کیا حکم ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا، میری شریعت میں کوئی حکم نہیں آیا، دستور عرب یہ ہے، قانون عرب یہ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات بولتا ہے تو اس کو طلاق ہو جاتی ہے۔ میں قانون عرب پر اور دستور عرب پر تیرے لیے طلاق کا فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ طلاق ہو گئی۔ اس مسئلے کو اصطلاح شریعت میں زہار کا مسئلہ کہتے ہیں، جاؤ طلاق ہو گئی۔ حضرت خولہ کہنے لگی اولادی صغار، بچے بہت چھوٹے ہیں، میرے ماں باپ نہیں، میرا مکان نہیں، میرے شوہر کو مجھ سے بڑی محبت ہے، یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گی، کہاں جاؤں گی میں؟ کوئی فدیے کا فیصلہ فرما دیجئے، کوئی کفارے کا فیصلہ فرما دیجئے، کوئی مال دینے کا فیصلہ کر دیجئے، ہم مال دے دیں گے لیکن طلاق کا فیصلہ نہ فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے قرآن میں تو مسئلہ آیا نہیں، اس لیے دستور عرب اور قانون عرب پر میں طلاق کا فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ عورت اللہ کے نبی کو یوں کہہ کر گئی یا رسول اللہ اگر آپ سے میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا تو میں اس سے حل کروں گی۔ ایمان تھا، ایمان تھا۔ آج ہمارا ایمان اللہ پر نہیں رہا، آج تو کہیں لیمبو پر ہو گیا، کہیں مرچوں پر ہو گیا، کہیں سندور پر ہو گیا، نہ معلوم کن کن چیزوں پر ہمارا ایمان ہو گیا۔ کسی نے بناوٹی طور پر لیمبو ڈال دیا، کہتے ہیں میرے دکان کے سامنے لیمبو پر آتا ہے اسی لیے بندش ہو گئی۔ ہمارا ایمان تو اس طرح کا ہو گیا، اللہ سے یقین ہٹ گیا۔ میرا نبی کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کاروبار پہ نکلو، معوذتین پڑھ کر کے اپنے کاروبار اپنی دکانوں کو کھولو، اللہ بندشوں کے تالوں کو توڑ دے گا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی یا رسول اللہ اگر آپ سے حل نہیں ہوتا میں اس سے سناؤں گی۔ گھر گئی، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور رب سے کہنے لگی اے اللہ میرے شوہر نے مجھ کو یہ کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح لگتی ہے، میں نبی کے پاس گئی تو وہ کہہ رہے طلاق ہو گئی اور میری اولاد چھوٹی ہے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرے شوہر کو محبت ہے، میرا مکان نہیں ہے، یا اللہ تو کوئی فیصلہ فرما دے کہ میری طلاق نہ پڑے، میری طلاق نہ پڑے، تو کوئی فیصلہ فرما دے۔ ادھر دعا کے ہاتھ بھی نہیں پھیرے ہوں گے ابھی اپنے چہرے پر کہ ادھر اللہ نے اپنے نبی پر وحی اتاری، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ، لقد سمع اللہ قول التی، البتہ تحقیق کے اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا، تجادلو کا اے میرے پیغمبر جو تجھ سے بحث کر رہی تھی، وتشتکی الی اللہ اور تجھے یوں کہہ کر گئی کہ میں اللہ کو شکایت کروں گی، واللہ یسمع تحاورکما، تم دونوں کی باتوں کو تمہارے رب نے خوب سنا، ان اللہ سمیع بصیر، بڑا ہی سننے والا اور بڑا دیکھنے والا ہے۔ الذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اے میرے پیغمبر اگر تیری امت کی عورت طلاق کو نہیں چاہتی ہے اس مسئلے کے اندر تو جا تیرا خدا بھی طلاق کو نہیں چاہتا ہے، کفارہ دے دو، 7 مسکینوں کو کھلا دو، 7 روزے رکھ لو، اللہ تمہارے اس مسئلے کو حل کر دے گا، لیکن کوئی طلاق نہیں پڑے گی۔ ایک خولہ کے رونے پر اللہ نے پوری امت کے مسئلے کو حل کر دیا۔ یہ امت کا مقام ہے، یہ امت کا مقام ہے میرے بھائیوں۔ جب یہ بندہ اور یہ بندی اپنے رب سے تعلق جوڑتی ہے نا تو اس کی راتوں کی 2 رکعتیں بہت کچھ کام بنا دیا کرتی ہے، جب تعلق کنیکشن جڑتا ہے اس سے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ
کہ ہم نے دنیا والوں سے کام بنانے پر تو بڑے تعلقات جوڑے. اپنے بچوں کی تعلیم دینا ہے تو ٹیچر سے تعلق، اپنے بچوں کی تعلیم دینا ہے تو استاد سے تعلق، اپنے بچوں کو کہیں ٹیوشن بھیجنا ہے تو اس کے ٹیوشن دینے والوں سے تعلق، اپنے بچوں کو کہیں نوکری پر لگانا ہے تو دکان والوں سے تعلق. دنیا میں ہر ایک سے ہم نے اپنے مقاصد کے لیے تعلق بنائے، لیکن ان سب کے دلوں کو پھیرنے والے رب سے تعلق نہیں بنایا. اس سے ہم نے اپنا تعلق نہیں جوڑا جو سب کے دلوں کو پھیرنے والا ہے، جو سب کے دلوں کو ہماری طرف متوجہ کرنے والا ہے. یہ تمام روایتیں دلالت کر رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام پر. میرے بھائیوں، میں نے کہا تھا پوری سیرت نہ کوئی بیان کر سکتا ہے، پوری زندگی بیان کرے تو بھی نہیں ہو سکتا. میں نے اشارات میں اللہ کے حبیب کا مقام بیان کر دیا. اب میں نبی علیہ السلام کے قرن درد کو بیان کروں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت کے بعد میں کتنا درد تھا، کتنا قرن تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرن کہ آپ کے قرن اور درد کا عالم یہ ہے کہ ایک مرتبہ رات میں حضرت رو رہے تھے. مسلم شریف کی روایت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. جبریل امین تشریف لائے. فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا میری امت کی سزا کا مسئلہ جو اللہ نے بیان کیا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے، اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے کہ میری امت جہنم میں جائے گی. اللہ نے وحی اتاری اور جبریل کو کہا جاؤ میرے پیغمبر کو کہہ دو انا سنرضیک فی امتک، میرے محبوب آپ رو نہیں، میں قیامت کے دن آپ کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. تو میرا نبی بھی کیا کہہ رہا ہے؟ مست ہو کر کے جھوم کر کہہ رہا ہے میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک ایک مومن کو جنت میں نہ لے جاؤ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور قرن. حضرت تشریف لے گئے حجۃ الوداع میں، عرفات کا میدان ہے. آقا جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو جولائی کا مہینہ تھا، اور جولائی میں عرب میں گرمی بڑی خطرناک ہوتی ہے، 55 ڈگری پر ہوتی ہے. آقا اس وقت حج کے لیے تشریف لے گئے. ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھا اور اس کے بعد کھلے آسمان کے نیچے بغیر چھتری اور بغیر سائے کے اونٹنی پر بیٹھ کر رونا شروع کیا دعا کرتے ہوئے. کتنا روئے؟ اللہ اکبر. ہم میں سے کوئی اپنی اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا ہوگا. کتنا روئے میرے نبی؟ آدھا گھنٹہ نہیں، پونا گھنٹہ نہیں، دعا کرتے کرتے میرا نبی رویا ہے. ظہر سے لے کر مغرب تک 6 گھنٹے رویا ہے. 6 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لاکھوں سلام ہو اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر. 6 گھنٹے روتا رہا. آخر میرا نبی کیوں رویا؟ کیا اس کی اولاد کی فکر تھی؟ اس کی اولاد تو جنت کے جوانوں کی سردار ہے. اس نے اپنے صحابہ کے لیے رونا نہیں رویا. اس کے صحابہ تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے. اس کی بیویوں کے لیے نہیں رویا. اس کی بیویاں تو اللہ کے نبی کے ساتھ جنت میں رہنے والی ہے. اللہ کا نبی اپنی آنے والی امت کے لیے رویا ہے. حضور ہمارے لیے روئے ہیں کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا جس امت کے لیے اتنا رویا. بلکہ عجیب ہے، اسی حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بہت سارے اونٹوں کو ذبح فرمایا. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے 2 بہترین قسم کے چت قبرے مینڈے منگوائے، دمبے منگوائے اور اس کو ذبح کیا. حضرت عائشہ پوچھ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ساری قربانیاں تو آپ نے کر دی تھی، پھر ابھی یا رسول اللہ یہ دونوں مینڈے آپ نے کس کی طرف سے قربانی فرمائی؟ میرے نبی علیہ السلام جواب دے رہے ہیں. عجیب جواب. آقا نے فرمایا یہ قربانیاں تو ساری حاجیوں کی طرف سے ہوئی. فرمایا یہ دونوں مینڈے میں نے اپنے آنے والی امت کی طرف سے ایڈوانس میں قربانی کی. جو آقا اپنی امت کے لیے قربانی کر کے گیا، جو آقا اپنی امت کے لیے رونا رو کر گیا، جو آقا اپنی امت کے لیے طرف کر گیا، جسے رات بھر نیند نہیں آئی، جسے چین سے سونا نصیب نہیں ہوا، جسے وقت پر کھانا نصیب نہیں ہوا، ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا جس نے پیٹ پر پتھر باندھا ہو. میرے نبی نے پیٹ پر پتھر بھی باندھا ہے. عوام تو عوام، خواص علماء کرام میں سے کوئی نہیں ہو سکتا کہ جنہوں نے اپنے پیٹ پر کبھی پتھر بھی باندھا ہو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر بھی باندھا اور بھوک بھی برداشت کی اور پیاس بھی برداشت کی اور کئی دن کے فاقے بھی ہوئے. یہ سب کچھ اپنی امت کے لیے کر کے گیا اور امت کو یہ تعلیم
تعلیم دے کر گیا، اے میرے امتیوں، اگر تم میرا طریقہ لے کر کے آؤ گے تو تمہاری قبر بھی کامیاب، تمہاری آخرت بھی کامیاب، تمہارے حشر بھی کامیاب، اور میں تمہیں انگلی پکڑ کے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا، میرے طریقے کو چھوڑ دیا، تو اس صورت میں تم ہر جگہ قبر میں بھی ناکام ہوں گے، آخرت میں بھی ناکام ہوں گے، میدان حشر میں بھی ناکام ہوں گے، اور میں تمہاری سفارش نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے تم میرے طریقوں کو لے کر کے آ جانا، میں تمہارے بہانوں پر بھی تمہاری سفارش کر کے جنت میں لے جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو تلاش کر کر کے اپنی زندگی میں اتارنے والے بنے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی کا عالم، ایک واقعہ نقل کروں، ایک واقعہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ عبداللہ ابن ابی تھا جو منافق تھا، آپ کو بہت ستایا ہے، سن ہجری 9 کا واقعہ ہے، وہ مر گیا اور مرتے مرتے یہ وصیت کر کے گیا ہے کہ تیرے نبی کو کہنا میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ میں نے تو اپنے باپ کو یوں کہا تھا، ابا تو کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ میرا نبی تیری نماز پڑھائے؟ تو نے پوری زندگی میرے نبی کو ستایا ہے۔ تو میرا باپ یہ کہہ کر گیا کہ اگر مجھ سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے تو تیرے نبی سے زیادہ رحمت للعالمین بھی تو کوئی نہیں۔ تو کہنا تو صحیح تیرے نبی کو۔ میرے بھائیوں، وہ دل کہاں سے لائیں معافی والا؟ آج تو ہم اپنے بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے بہن کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے باپ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنی ماں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ترا کے میسر شبد ای مقام کے بعد دوستانت خلافست و جنگ، تجھے یہ مقام کب حاصل ہو سکتا ہے؟ تو اپنوں سے لڑتا ہے، پرایوں کو معاف کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے نبی نے تو پرایوں کو بھی معاف کر کے بتایا ہے، میرے نبی نے تو پرایوں کو بھی معاف کر کے بتایا ہے، یہاں تو اپنوں کو بھی ہم معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے گھبراؤ نہیں، تیرے باپ کی جنازے کی نماز میں پڑھاؤں گا۔ اتنا نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک دیا اور فرمایا، جاؤ اس کرتے کو تیرے باپ کے کفن میں رکھ دو اور پہنا دو، اگر میرے کرتے سے تیرے باپ کی بخشش ہو سکتی ہے تو میں کرتا دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور جنازے کی نماز کے لیے حضرت جب تشریف لے گئے ہیں، حضرت عمر نے پیچھے سے دامن کھینچا، بخاری کی روایت میں ہے، آقا تم کس کی نماز پڑھا رہے ہو؟ کتنا ستایا آپ کو، کتنا ستایا ہے، آپ اس کی جنازے کی نماز پڑھا رہے ہو۔ فرمایا، مجھے پڑھا لینے دے عمر، مجھے پڑھا لینے دے، اگر میری نماز سے اس کی معافی ہو سکتی ہے تو یہ قیامت کے دن جنت میں چلا جائے گا۔ اتنا ہی نہیں، میرے نبی نے نماز پڑھائی، قبر میں اترے اور اترنے کے بعد اس کا منہ کھول کر اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈالا اور فرمایا، میرے لعاب سے بھی بخشش ہو سکتی ہے تو دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، سیرت کے جلسے کرنے والوں، نبی صرف ان 10 دنوں میں نہیں زندہ ہوتا ہے، ان عنوانوں سے سیرت کے جلسوں سے نبی زندہ نہیں ہوتا۔ نبی زندہ ہوتا ہے اپنی زندگی میں نبی کے طریقوں کو لانے سے، نبی زندہ ہوتا ہے اپنی زندگی میں بسانے سے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میرے اور آپ کے اندر نہیں آئی تو یہ سیرت کے جلسے اور یہ کمکمیں اور یہ لائٹیں اور یہ روشنیاں، میرے بھائیوں، یہ کسی کام کی نہیں ہو سکتی ہے، یہ کسی کام کی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہیں یتیم خانے کے اندر میری طالب علمی کا زمانہ تھا، میں رانجیر جامعہ حسینیہ میں پڑھتا تھا، ہدایہ کا میرا زمانہ تھا۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے اور یتیم خانے کے اندر حضرت کا بیان تھا۔ حضرت نے صرف آدھا گھنٹہ بیان فرمایا تھا، لائٹیں بہت جگمگ ہو رہی تھی۔ حضرت نے اس بیان کے اندر فرمایا تھا، میرے نبی کے گھر میں تو جلانے کے لیے تیل نہیں تھا اور تم یہ اسراف کر کے سیرت النبی کا جلسہ نہیں کر رہے ہو بلکہ میرے نبی کی روح کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ سیرت تو یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو لے آئے، ہم معاف کرنے والے ہو، ہم درگزر کرنے والے ہو، ہم نمازوں کے پابند ہو، ہم شریعت کے پابند ہو، ہم تجارت کو سچائی کے ساتھ کرنے والے ہو، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، ہم انڈیا کی چیز کو یہ جرمنی کی چیز بتا کر نہیں بیچیں گے،
ہم انڈیا کی چیز کو انگلینڈ کی چیز بتا کر نہیں بیچیں گے، ہم انڈیا کی چیز کو دوسرے ملک کی چیز بتا کر نہیں بیچیں گے، ہم جھوٹی قسمیں نہیں کھائیں گے، اس میں جو عیب ہوگا اس عیب کو ہم بتا کر کے دیں گے۔ ہماری تجارت سچی ہو، ہمارا کاروبار سچا ہو، ہماری بیوی کے ساتھ معاملات صحیح ہو، ہمارے بچوں کے ساتھ معاملات صحیح ہو، ہمارے اخلاق درست ہو، ہم لوگوں کو سلام کرنے والے ہو، ہم معاف کرنے والے ہو، ہم قرض کو واپس کرنے والے ہو، ہم کسی کے ناحق کے پیسے کھانے والے نہ ہو، ہم یتیموں کے مال کو دبانے والے نہ ہو۔ میرے بھائیوں، کسی کے چمن کو برباد کر کے ہم اپنے چمن کو آباد نہیں کر سکتے ہیں، کسی کے چمن کو برباد کر کے ہم اپنے چمن کو آباد نہیں کر سکتے ہیں، اور جس نے کسی کے باغ کو ویران کر کے، کسی غریب کے، کسی یتیم کے، کسی بیوہ کے، کسی مجبور کے چمن کو برباد کر کے اور اس کے باغ کو ویران کر کے اپنے باغ کو جس نے سجایا ہے، وہ کان کھول کر سن لے، میرا نبی کہہ رہا ہے مرنے سے پہلے اس کی اولاد خود اپنے باپ کو مار کر کے اس کے باپ کو اجاڑ دے گی، اس کے باپ کو ویران کر دے گی، اس کے چمن کو برباد کر دے گی۔ اس لیے سیرت یہ ہے کہ میرے اخلاق بھی صحیح ہو، میرے معاملات بھی صحیح ہو، میری معاشرت بھی صحیح ہو، میری تجارت بھی صحیح ہو، اور میرے عقائد بھی صحیح ہو، میری عبادتیں بھی صحیح ہو۔ اس کا نام ہے سیرت۔ اگر یہ سیرت ہے تو خدا پاک کی قسم یہ سیرت کا جلسہ کل قیامت کے دن ہمیں انگلی پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش میں لے جائے گا۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہے، صرف ایک وقت گزاری ہو گئی، ایک ٹائم پاس ہو گیا، ایک شو بازی ہو گئی، اور اس طرح پر ایک جلسہ منعقد ہو گیا اور اس سے آگے ہم نے کچھ نہیں کیا، تو یہ زمین قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ یہ زمین کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی اور یہ کہے گی اے اللہ للجاہل مرتن وللعالم مرتین، اے اللہ انہوں نے مجھ پر بیٹھ کر تیرے نبی کی باتوں کو سنا تھا پھر بھی عمل نہیں کیا تھا، اے اللہ جب زمین میرے خلاف گواہی دے دے گی تو اس وقت میرا کیا حشر ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بہت ٹھکانے کی بنائیں، ہم اپنی زندگی کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق بنائیں، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ معاملات صحیح ہو، معاشرت اپنی بہت صحیح ہو۔ بعض دوستوں احباب اپنے دوستوں کے ساتھ تو بڑے اچھے رہتے ہیں، لیکن گھر کی بیوی سے پوچھو اس کے اخلاق کتنے گندے ہوتے ہیں۔ اپنی بیوی پر ظلم، اس کو مارنا، اس کو پیٹنا، اس کو دانت دبت کرنا، اس کو تانے دینا، اس پر طرح طرح کا ظلم کرنا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجیب بات، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کے منہ میں محبت سے لقمہ دیا، اللہ اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس میں تو اس کا نفس ملا ہوا ہے، اپنی خواہشات ہے نا، اس میں اپنی محبت اور خواہشات ہے، اس میں بھی ثواب۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی فرمایا اگر یہ غلط جگہ پر جاتا تو گناہ ہوتا یا ہے، تو صحیح جگہ پر ثواب کیوں نہیں ملے گا۔ یہ بیوی کے حقوق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، بلکہ بیوی کے ساتھ رہ کر امت کو بہت ساری تعلیم دی۔ امام الانبیاء سارے نبیوں کا سردار، اتنا اونچا مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، لیکن حضرت عائشہ کے وہاں باری تھی سونے کی، رات کے قیام کی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا آج تو میں تمہیں 11 عورتوں کا قصہ سناؤں گی، مشہور ہے، محدثین نے اس واقعے کو نقل کیا، آج میں تمہیں 11 عورتوں کا قصہ سناؤں گی۔ حضور بیٹھ گئے قصہ سننے کے لیے، یہ نہیں کہا میں امام الانبیاء ہوں، میں دن بھر بہت کام کر کے آیا ہوں، سونے دے مجھے۔ بیٹھ گئے اور قصہ سننا شروع کیا۔ حضرت عائشہ بیان کی رہی ہے، پہلی نے اپنے شوہر کی برائی کی، دوسرے نے برائی کی، تیسری نے برائی کی، چوتھے نے تعریف کی، بولتی رہی یہاں تک کہ 11ویں کا نمبر آیا۔ 11ویں نے اپنے شوہر کی بڑی تعریف کی اور یہ کہا میرا شوہر بھی کیا کہنا، میری ساس بھی کیا کہنا، میرے بیٹے کا بھی کیا کہنا، میری بیٹی کا بھی، میرے نوکر کا بھی کیا کہنا، میری باندھی، سب کی تعریف کرنے کے بعد کہہ رہی ہے کہ میرا شوہر ایک مرتبہ نکلا، کسی راستے پر چلنے والی پر فریفتہ ہو گیا، اس سے نکاح کر لیا، مجھے طلاق دے دی، میرا دوسرا نکاح ہو گیا، میرے دوسرے شوہر کا نام مالک ہوا، اس مالک نے مجھ کو بہت دیا، لیکن پہلے شوہر کے مقابلے میں دوسرے کا سارا مال جمع کروں تو پہلے کے چھوٹے برتن میں بھی نہیں آتا، یعنی پہلے نے مجھ کو بہت دیا تھا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قصہ پورا ہو گیا؟ فرمایا جی یا رسول اللہ۔
فرمایا میں بھی تیرے لیے ایسا ہی ہوں جیسے وہ 11واں تھا اپنی بیوی کے لیے، لیکن اس نے طلاق دی تھی، میں تجھے طلاق نہیں دوں گا۔ امام الانبیاء ہے اور کس طرح باتیں کر، یہ معاشرت 10 من دیویل پی کر کے گھر میں آنا، یہ کوئی معاشرت تھوڑی ہوئی۔ کھٹی کری پی کر کے گھر میں آنا، یہ کوئی معاشرت تھوڑی ہوئی۔ جس کی عورت خوش نہ ہو وہ کیا معاشرت ہوئی، وہ کیا زندگی ہوئی، اس کا مکان تو جہنم ہے۔ اور ادھر عورت کو بھی یہ کہا، سب سے بہتر عورت کون سی ہے؟ میرے نبی سے سوال ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جب شوہر گھر میں آئے اپنی مسکراہٹوں سے استقبال کرے، اور جب شوہر گھر سے جائے تو اپنی ذات اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنی ذات اور شوہر کا مال، ان دونوں کی حفاظت کرے۔ یہ بہترین عورت ہے۔ آقا نے معاشرت بتائی، آقا نے معاملات بتائے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، بازار میں گزرے، گیہوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، حضرت نے یوں ہاتھ ڈالا۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جو ہے بازار میں جا کر کے تاجروں کے حالات بھی دیکھتے تھے۔ یوں گیہوں کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر سے پانی والے گیہوں تھے۔ حضرت نے فرمایا ایسا کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ رات میں بارش آئی، تھوڑا مال بھیگ گیا تھا، بھیگا ہوا مال کیسے نکلتا، تو میں نے سوکھے مال میں ملا دیا۔ حضرت نے فوراً فرمایا من غشنا فلیس منا، جو میری امت کو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے۔ معاملات صحیح ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بھی بتائے، معاملات بھی بتائے، معاشرت بھی بتائی، عبادت بھی وہ کر کے بتائی، اور عقائد کے بھی وہ پختہ ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقائد کا تو کیا کہنا، بس اللہ ہی اللہ تھے آپ کے پاس۔ تو سیرت کے عنوان سے یہی چند باتیں، مجھے تو کچھ اور کہنا تھا لیکن باتوں سے باتیں چل پڑی اور میں بہت دور نکل گیا۔ اور مجھے تو اصل میں نے جو آیت پڑھی تھی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اس آیت پر اگر تفسیر کی جائے تو خدا پاک کی قسم مہینہ پورا ہو جائے گا، لیکن آیت کی تفسیر پوری نہیں ہوگی۔ شاہد کا کیا معنی؟ شاہدا ومبشرا، مبشرا کیوں کہا آپ کو، ونذیرا کیوں کہا، وداعیا الی اللہ، داعی الی اللہ کس کو کہتے ہیں؟ وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سراج منیر، آپ کو آفتاب سے تشبیہ دی میرے اللہ نے، قرآن میں آفتاب سے تشبیہ دی۔ اس میں ایک لمبا چوڑا مسئلہ ہے کہ آفتاب سے کیوں تشبیہ دی میرے اللہ نے۔ میں ایک لطیف سا اشارہ کر دوں، آفتاب جب نکلتا ہے نا، سورج جب نکلتا ہے تو سورج اپنی پشت نہیں دکھاتا، اپنا چہرہ دکھاتا ہے، اپنا جلوہ دکھاتا ہے، اور اپنا جلوہ دکھا کر دنیا کو روشن کرتا ہے۔ اب جو دشمن ہوگا وہ نہیں دیکھ سکتا اور گھروں میں گھس جاتا ہے، اور جس کو محبت ہوگی وہ اس کو دیکھ لیتا ہے، لیکن فرمایا ٹک ٹکی باندھ کر مت دیکھتے رہنا ورنہ تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اللہ نے میرے نبی کو آفتاب سے مثال دے کر بتایا کہ میرا نبی بھی اپنا چہرے انور کا جلوہ لے کر کے تمہارے سامنے آیا، اپنی پشت دکھا کر کے نہیں آیا، تمہارے سامنے اپنا رخ انور لے کر کے آیا ہے، اپنا چہرے انور لے کر کے آیا ہے۔ یہ چہرے انور اگر تم ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے رہو گے تو میرے نبی کو نہیں دیکھ پاؤ گے۔ اس لیے میرا نبی اپنے جلوے کو لے کر کے آیا ہے۔ جو دشمن ہوگا وہ گھروں میں گھسے گا، اور جو محبت والا ہوگا وہ نبی کے پاس جا کر کے نور کو حاصل کرتا رہے گا اور شریعت کو حاصل کرتا رہے گا۔ پھر آفتاب کی شان یہ ہے کہ یہ دنیا کو روشن کرتا ہے، میرے نبی کی شان یہ ہے کہ یہ دلوں کی دنیا کو روشن کرتا ہے۔ بہت لمبی چوڑی اس کے اندر تو تفسیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو سراج منیر بنا کر کے بھیجا، اور سراج اور چراغ اور جو آفتاب ہوتا ہے وہ پوری دنیا کو روشنی پہنچانے والا ہوتا ہے۔ سراج میں اشارہ کر دیا کہ جیسے اس آفتاب کے علاوہ اب دوسرا آفتاب نہیں ہو سکتا ہے اس قیامت تک، اسی طرح میرے نبی کے علاوہ اب قیامت تک تو دوسرا نبی بھی نہیں ہو سکتا۔ ختم رسول ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رحم فرمائے، اس وقت قادیانیوں کے بڑے فتنے چل رہے ہیں اور بڑی شادی سے چل رہے ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے مجھے پتا چلا مہاراشٹر احمد نگر کے اندر 1700 مسلمان قادیانی بن گئے، جس کے اندر سے قریباً 700 آدمی وہ ہیں جو ہماری دعوت سے جڑے ہوئے تھے۔ غربت نے اس دہانے پر پہنچا دیا ان کو۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تو مجھے ضرورت کی روزی دیتے رہنا،
مجھے غریب اور فقیر نہ بنانا، میں بہت کمزور ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور تیرا نبی یہ کہہ کر گیا ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی کبھی فقیری انسان کو کفر تک پہنچا دیتی، اس لیے ضرورت کی روزی اللہ سے مانگتے رہے تاکہ غربت نہ آئے، فقیری نہ آئے، حالات نہ آئے، ورنہ ہم برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کوئی کلمہ نکل گیا ایمان سے نکل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت سارے دنوں تک دین کی باتیں آپ سنیں گے، بس نیت یہ کرو کہ حضور کی جتنی باتیں ہم سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا سورت میں چونکہ کچھ کرنا نہیں ہوتا ہے نا، حلیہ مبارکہ میں ایسا حلیہ کون بنا سکتا ہے، اس لیے لوگ اسی پر تقریر کرتے ہیں۔ اصل تو سیرت پر تقریر کی ضرورت ہے، آپ کے احکام، آپ کے اعمال، معاشرت اور اخلاق پر تقریر کی ضرورت ہے تاکہ امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت زندہ ہو اور یہ امت اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے والی بنے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اقبال بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ بشیر بھائی گھڑیالی شدید بیمار ہاسپٹل میں ہیں، شفا کی دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ بہار کے غریب علاقوں کے غریب مسلمانوں میں اجتماعی نکاح کی کوشش جاری ہے، دعا بھی فرمائیں اور تعاون بھی فرمائیں، حق تعالیٰ اس کو آسان فرمائے۔ جناب عبد القادر صاحب مامو غادی والے اس وقت عالم سکرات میں ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت سے کلمے والی موت نصیب فرمائے اور اب تعالیٰ ہم تمام کو بھی اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت اونچی نسبت پر جمع ہوئے ہیں اور وہ نسبت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی۔ اے اللہ اس نسبت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ اس نسبت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہمیں سنتوں کا ذوق نصیب فرما، ہمیں سجدوں کا سرور عطا فرما، ہمیں تلاوت قرآن کا مزہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما، ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما، ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما۔ تیرے حبیب سے پیار نصیب فرما، تیرے حبیب سے پیار نصیب فرما، تیرے حبیب سے پیار نصیب فرما۔ اے اللہ کفار نے تو ہمارے نبی کو حیاتی میں ستایا تھا، ہم تو آپ کے نام لیوا ہو کر بھی آپ کو قبر میں چین سے سونے نہیں دے رہے۔ اللہ ہمارے حالات جب ہمارے نبی کو پہنچتے ہوں گے، ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ رب کریم ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے نبی کو ہماری طرف سے راضی کر دیجئے، ہمارے نبی کو ہماری طرف سے راضی کر دیجئے، ہمارے نبی کو ہماری طرف سے راضی کر دیجئے۔ نکمے ہے اللہ، یہ نکمی امت ہے، اپنے نبی کے مقام کو نہیں پہچانا، جو رات دن رو کر گیا، جو پیٹ پر پتھر باندھ کر گیا، جو احد میں زخمی ہو کر گیا، جو اپنے حمزہ کی لاش کو تڑپتی ہوئی دیکھ کر گیا۔ ہم نے سیرت رسول کے عنوان سے روٹیاں کھائی، ہم نے جلسوں کے نام پر روٹیاں کھائی، ہم نے تیرے نبی کے نام پر عزتیں کمائی، ورنہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ کچھ نہیں کیا، تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ جس کا وہ نوازا، جس کو میرے نبی نے گود میں اٹھایا، جس کی پیشانی چومی، جس کے گال کو بوسا دیا، اس ظالم امت نے بھی اس کے بھی تو ٹکڑے کر دیے، اس ظالم امت نے اس کو بھی تو نہیں چھوڑا۔ اللہ ہم نکمے ہیں، ہم نکمے ہیں، ہم نکمے ہیں، ہمیں سیرت رسول صحیح نصیب فرما دے، ہمیں سیرت رسول صحیح نصیب فرما دے۔ ہم باغی امت ہیں اللہ، ہم باغی امت ہیں۔ قیامت میں اگر میرے نبی نے میرا گریبان پکڑ کے یوں کہا کہ میں سب کچھ قربان کر کے آیا تھا، تو نے کیا کیا؟ اللہ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں معاف فرما دیجئے۔ مرنے سے پہلے زندگی ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ حقوق اللہ بھی ادا ہو جائے، حقوق العباد بھی ادا ہو جائے، اللہ ہماری عبادتیں بھی صحیح ہو جائے، ہمارے عقائد بھی صحیح ہو جائے، ہماری معاشرت بھی صحیح کر دے، ہمارے اخلاق بھی صحیح کر دے، ہمارے معاملات بھی صحیح فرما دے۔ الہ العالمین ہم تو ہے ہی نکمے، ہم تو ہے نکمے۔ اے رب تیرے بہت بندے ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا رب تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ایک غریب
کسی مکان پر گیا تو مکان والے نے مذاق کر کے 4 کھوتے سکے دے دیے. وہ کھوتے سکے صحیح سکے سمجھ کر اپنی بھوکی اولاد کو کھلانے کے لیے روٹی خریدنے کے لیے گیا. جب روٹی کے دکاندار نے دیکھا کہ یہ سکے تو کھوتے ہیں، لیکن پھر بھی اس غریب پر رحم کھا کر کھوتے سکوں کے بدلے میں اس کو روٹی دے دی کہ جا تیرے اولاد کا پیٹ بھر لینا. اے اللہ، ہم بھی کھوتے سکوں والی عبادت لے کر تیرے پاس آئے ہوئے ہیں. اللہ تو رحم کھا کر قبول فرما لے، رحم کھا کر قبول فرما. نمازوں میں ریاکاری، زکات میں دکھلاوا، حج میں شہرت، ساری عبادتیں ریاکاری والی. اللہ تو اپنے فضل سے قبول فرما لے، اپنے فضل سے قبول فرما لے. اللہ جب ہم رحمت کی بھیک مانگتے ہیں تجھ سے تو تو یوں کہتا ہوگا، اے غدارو، اے نالائقو، اے بے نمازیو، اے میرے نبی کے باغیوں، اے میرے نبی کے نام پر روٹیاں کھانے والوں، تمہیں میری رحمت کہاں ملے گی؟ میری رحمت تو ابو بکر عمر عثمان کو ملتی تھی، علی ابو عبیدہ کو ملتی تھی، عائشہ خدیجہ رقیہ کو ملتی تھی. صحیح ہے اللہ، لیکن وہ تو سب قبر میں چلے گئے. کہاں سے لائے؟ اب کہاں سے لائے؟ اے اللہ جب ان پر تو اپنی رحمت اتارے کچھ چیتے ہمیں بھی نصیب فرما دے، کچھ چیتے ہمیں بھی عطا فرما دے، کچھ چیتے ہمیں بھی عطا فرما دے. اے اللہ ہماری بگڑی بنا دے، ہماری زندگیاں ٹھیک فرما دے، ہمیں عبادتوں کا ذوق نصیب فرما. رب کریم جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا. الہ العالمین ہر طرح کے شرور اور فتنوں سے حفاظت فرما، بھوکوں کو کھانا نصیب فرما، پیاسوں کو پانی عطا فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفائے دائمہ نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، سب کی دکانوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ سب کی ضرورتوں کو حاجتوں کو اپنے فضل سے پورا فرما. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو، اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کر سکے. اے اللہ ہم طائف میں بہنے والے تیرے نبی کے مقدس خون کو پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں تو معاف فرما دے. حسین کے خون کو پیش کرتے ہیں، اس کے صدقے میں تو ہمیں معاف فرما دے. اللہ شہید، اللہ احد میں تڑپنے والی حمزہ کی لاش کو پیش کرتے ہیں، اس کے بدلے میں تو ہمیں معاف فرما دے اور ہماری دعاؤں کو اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما لے. وصلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. میرے بھائیو مجمع بہت بڑا ہے، میں سب سے ملاقات نہیں کر پاؤں گا. میں سلام کر دیتا ہوں، آپ جواب دے دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.